میرے پاکستانیوں، مجھے معلوم ہے آپ 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہونے پر بہت مایوس ہیں۔ اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، کئی افواہیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات ہیں جو پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مجھے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، اس لیے میں نے پارٹی کو جلسہ کرنے سے روک دیا۔ بعض لوگوں نے پارٹی میں اختلافات کو بھی اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب اندازے ہیں جو ہمارے مخالفین اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کروں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں گھبرانے یا ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرے دل میں خوف کبھی جگہ بنا ہی نہیں سکا۔ میں نے پچھلے 28 سال سے یہ مسلسل کوشش کی ہے کہ آپ کے اندر بھی خوف کا بت توڑ دوں، اور الحمدللہ ہمیں اس میں 100% کامیابی ہوئی ہے۔ اس سال 8 فروری کو آپ جس طرح گھروں سے نکلے اور بغیر انتخابی نشان کے بھی آپ نے مجھے ووٹ دیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بہادر قوم ہیں اور کسی سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 22 اگست کو جلسہ منسوخ کیا تو 8 ستمبر کو دوبارہ کریں گے۔ ہمارا مقصد حقیقی آزادی ہے، جس پر ہم پوری طرح قائم ہیں اور اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جلسہ سے ایک رات پہلے مجھ سے رابطے کیے گئے۔ مجھے کہا گیا کہ 22 اگست کو حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ملک میں پہلے ہی ختم نبوت کے حوالے سے مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس کیس میں اپیل کی گئی ہے اور سپریم کورٹ 22 اگست کو اس کی سماعت شروع کر رہا ہے، اس لیے ہزاروں لوگ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ختم نبوت کی بات عالمی فورمز پر کرتے رہے ہیں اور اسلاموفوبیا پر ہمارا موقف بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر اسی روز ہماری پارٹی اپنا احتجاج کرے گی تو اس سے اسلام آباد میں تناؤ اور کشیدگی اور زیادہ بڑھے گی۔ ایسے میں کسی نے گھیراؤ جلاؤ کیا تو الزام آپ پر ڈال دیا جائے گا۔ ہم 9 مئی کو بھی پرامن تھے اور میں مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ اس دن کے پرتشدد واقعات میں کون ملوث تھا۔ اس رات مجھے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، امن و امان کو سنبھالنا ناممکن ہوگا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں امن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم موقع دیں گے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی خامیاں دور کرے۔ جو لوگ اس فیصلے پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کے خدشات دور کیے جائیں۔ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ لیکن میں نے ان پر واضح کیا کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں اور بار بار اس کی اجازت دے کر منسوخ کر دی گئی۔ اس معاملے میں بار بار عدالت کے فیصلے کی توہین کی گئی، اس لیے یہ آخری موقع ہے۔ میں اس کے بعد 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ کرنے کے لیے پارٹی کو ہدایات دوں گا، اور وہ جلسہ کسی صورت کسی بھی حال میں منسوخ نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جب آپ کو مسئلہ ہو آپ منت سماجت کرنے آ جاتے ہیں، لیکن ہر بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا اور آپ نے اس میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالی تو میں اپنے پارٹی کارکنوں کو نہیں روکوں گا۔ وہ رکاوٹیں توڑ کر جلسہ کریں گے۔ اس بارے میں یہ میری حتمی رائے اور فیصلہ ہے جو تبدیل نہیں ہوگا۔ اگلے دن میرے پارٹی کے لیڈروں کو صبح سویرے میرے پاس لایا گیا۔ میں نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور کہا کہ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کر دیں اور 8 ستمبر کو نئی تاریخ دے دیں۔ ہم انہیں ایک موقع اور دیں گے اور یہ آخری موقع ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے 22 اگست کو پیچھے چھوڑ کر اب 8 ستمبر کی طرف آگے بڑھنا ہے، اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے اور ہم اس کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں عدلیہ کو بھی کہوں گا کہ یہ آپ کے فیصلے نہیں مانتے، آپ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، یہ منسوخ کر دیتے ہیں، یہ آپ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا۔ آخر میں ان کارکنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی دور سے جلسے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا
اور آخر میں انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ ان کا بھی شکریہ جو جلسے میں آنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے صورتحال کو بگڑنے سے بچایا ہے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن 8 ستمبر کو جو ہم کریں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ اس جلسے کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جلسہ فارم 47 کی جعلی حکومت کو واپسی کا راستہ دکھائے گا۔ بس آپ ابھی سے تیاری پکڑیں، کیونکہ اب وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔